یہ خالق کا کلام ہے، اور خالق اپنے کلام میں میرے اور آپ کے نبی کی بارگاہ کا ادب بطور نصاب بیان کر رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو گے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، تو اس طرح نبی علیہ السلام سے بات نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کا دل اللہ نے پسند کر لیا ہے تقوی کے لیے، تو ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو حجرے کے باہر سے اے حبیب آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تم اس کی تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے تم تکلیف نہ دے دو، ایذا نہ دے دو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ تو اس لیے پہلی بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ آج جمعہ کے موقع پر میں رمضان کے فضائل بیان کر سکتا تھا، غزوہ بدر پہ بات ہو سکتی تھی، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے حوالے سے بات ہوتی۔ رمضان المبارک کے بعد ابھی یہ 20 رمضان کے بعد عشرہ اعتکاف ہے، لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، اس کے مسائل بیان کیے جاتے۔ علی ھذا القیاس بہت سارے کام کیے جا سکتے تھے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی رمضان ہے، برکتوں والا نیکیوں والا مہینہ ہے، تو یہ مولوی صاحب نے جو آیتیں پڑھی ہیں، تو یہ آیات 6 آیتوں کا میں نے ابھی آپ کو ترجمہ سنایا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ظاہر آدمی سوچتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جس ملک میں اور آپ زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اس ملک میں اس وقت توہین رسالت، توہین انبیاء، توہین صحابہ، توہین ازواج مطہرات، توہین قرآن، توہین اہل بیت، اور پھر اللہ رب العالمین کی ذات کی جس طریقے سے توہین ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے۔
اور آج پورے ملک میں جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، بارہا آپ نے سنی ہے کہ کوئی آدمی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ ظاہر ہے توہین کا جو بھی مرتکب ہوگا اس کی سزا سزائے موت ہے۔ کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ لیکن کیا یہ سزائے موت ہم دیں گے، آپ دیں گے، عوام دے گی؟ تو یہ اختیار کسی آدمی کے پاس نہیں ہے کہ وہ سزا دے، بلکہ یہ اختیار سزا دینے کا یہ عدالت کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس ہے۔ سزا دینے کا اختیار یہ ہم سزا نہیں دے سکتے۔ سو آج جو میری گفتگو ہے وہ جذبات کی رو میں بے کر نہیں ہے، اور جذباتی گفتگو بھی جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے بندہ خود سے نہیں کرتا، بلکہ یہ حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ تو ان حالات و واقعات کے تناظر کو پیش نظر رکھ کر جب کوئی بات کی جاتی ہے تو یہ بات پھر ہوتی ہے۔ لیکن آج چونکہ ہماری غرض سمجھانا ہے، میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بات ہمارے لیے تحدیث نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہے کہ توہین تو کافی عرصے سے ہو رہی ہے، اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ توہین کسی بھی طور پر یہ تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے روکنے کے لیے کہ اس کو کیسے روکا جائے اور کیسے لوگوں کو آگاہی دی جائے، اویئرنیس جسے کہتے ہیں آپ لوگ، یہ کیسے لوگوں کو دی جائے، تو اس کا آغاز الحمدللہ شہر کراچی میں ہماری اس مسجد سے ہوا۔ ہم نے یہاں رات کو پہلے پروگرام کیا، اور پھر فجر کی نماز میں وہ جو سپریم کورٹ کے محترم وکیل ہیں راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ، انہوں نے جو لوگ فجر کی نماز میں موجود تھے ان کے سامنے یہاں مسجد میں بات کی، آگاہی فراہم کی۔ تو پھر اس کے بعد اس وقت تو پورے ملک میں ہر آدمی بات کر رہا ہے، لیکن اس کا آغاز یہاں سے ہوا۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ایک وقت آئے گا آگ کے انگارے ہاتھ میں لے کر چلنا آسان ہوگا، اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان ختم ہو جائے گا، بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ اب یہ، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ بے حیائی بڑھ جائے گی، اور یاد رہے کہ جب بے حیائی بڑھتی ہے تو اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جو آدمی بے حیا ہو جائے اس کے بعد جو اس کے جی میں آئے وہ کرتا پھرے۔ بے حیا آدمی پھر جو مرضی کرے۔ اور
پھر یہ بھی حدیث ہے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، جنگلوں بیابانوں میں جہاں کوئی ذریعہ نہیں ہوگا وہاں جو بندہ ہوگا تو اس کا ایمان سلامت ہوگا۔ اب ان باتوں کو سمجھنے کے بعد یہ حدیث جو میں نے پیش کی یا آیہ قرآنیہ پڑھی، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ قُوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس وقت صاحب صورتحال یہ ہے، میرے منہ میں خاک، کہ جس وطن میں ہم رہتے ہیں یہاں پر توہین کرنے والے ایک دو نہیں ہیں۔ پہلے جب ہم بات کرتے تھے تو وہ یہ آہستہ آہستہ، یہ سلو پوائزن ہے، وہ جی ڈنمارک میں، ناروے میں توہین ہوئی، ایسا ہی ہے۔ یہ جب سے میڈیا آیا تو یہ 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ 2001 2002 وہ جی امریکہ میں کسی پادری نے توہین کر دی، ڈنمارک میں یہ معاملہ ہو گیا تو احتجاج ہو جاتا تھا، سڑکیں بلاک ہو جاتی تھی۔ تو دشمن تو یہ دیکھ کے خوش ہوتا تھا کہ جناب دیکھو توہین ہم نے کی، جلاؤ گراؤ پاکستان میں ہو گیا، اگر وہاں پہ سرکاری عمارت جلی تو ہماری، کسی ریڑھی والے کی ریڑھی جلی تو وہ پاکستانیوں کی، کسی پولیس والے کا سر پھٹا تو وہ بھی کسی کا بیٹا، وہ تو ہمارا ہے نا۔ تو اگر مظاہرہ کرنے والے قتل ہو گئے تو نقصان تو پاکستان کا ہے۔ تو دشمن نے یہ کام تو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب کام یہ کیا کہ انٹرنیٹ کی جب سے سہولت آئی ہے اور یہ مختلف جو سوشل سائٹس ہیں ان پر انہوں نے گندی چیزیں رکھ دی، فحش مواد رکھ دیا، جسے پورن کہہ لیں آپ، تو وہ فحش مواد آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچنے لگا، گندی چیزیں۔ تو میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں کہ پاکستان اس وقت شاید سب سے بڑی تعداد میں دنیا میں پاکستانی گندی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو فحش مواد ہے وہ آہستہ آہستہ گندی چیزیں دیکھ دیکھ کے پھر ہوا کیا کہ وہ جو لوگ زیادہ دیکھتے تھے ان کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد ان سے رابطے میں آئے اور ان کو کہا کہ پاکستان میں گروپ بناؤ تاکہ یہ فحاشی والی چیزیں پھیلائی جائے۔ 4 سال تک لوگوں کو اس دلدل میں پھنسا کے رکھا، فحاشی وہ دیکھتے رہے۔ تو جب آدمی فحاشی پر مبنی چیزیں دیکھتا ہے تو حیا ختم ہو جائے تو پھر کیا کیا کہ وہ لوگ جو فحاشی دیکھتے تھے انہوں نے واش روموں میں کیمرے لگا کر اپنی ماں، اپنی بہن، ان کی ننگی تصویریں اتاری، وہ سارے مواد انہوں نے سوشل سائٹ پر ڈال دیا، اور ڈال دینے کے بعد وہ یہ سلسلہ آگے بڑھاتے چلے گئے، اور پھر وہاں سے یہ لوگ ان لوگوں کو بلاسفیمی پر لے کے آئے، اور بلاسفیمی کوئی معمولی لیول کی نہیں ہے۔ توہین، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جب توہین کا لفظ آتا ہے کہ کسی شیعہ ذاکر نے کسی صحابی کو معاذ اللہ برا کہہ دیا ہوگا، کسی مولوی نے اہل بیت کے حوالے سے کوئی بات کر دی ہوگی، ہمارے یہاں تو یہ چیزیں تھیں۔
اور اس پر ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ توہین وہ والی نہیں ہے، یہ توہین جو ہے بہت آگے ہو رہی ہے۔ اور پاکستان میں نے جب وہ لوگ آئے وکلاء اور وہ ساتھی، تو میں نے ان سے کہا کہ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، قوم کو بتاتے ہیں، تو جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چلے گا، تو لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے۔ تو یہ تو آپ مطلب ایک غلط کام کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو ان سے میرے مذاکرات ہوئے، تفصیلی بات چیت کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نہ بولیں، مولوی لوگ، آپ میڈیا پر بھی بات نہ کریں، آپ ڈرتے ہیں۔ وہ کر رہے ہیں، اور یہ FIA سائبر کرائم کی رپورٹ ہے کہ یہ توہین کرنے والے پاکستان میں 4 لاکھ ہیں، اور 120 ہم نے گرفتار کروا لیے، وہ وکیل صاحب نے ہمیں بتایا، جن میں سے 11 کو سزائے موت ہو چکی ہے، اور 4 ہم نے پکڑوائے۔ انہوں نے 2019 میں گروپ بنایا تھا، جب وہ پکڑے گئے 2022 میں، تو ان کے گروپ میں کوئی 4000 لوگ تھے، اور 1-2 مہینے کے بعد اس گروپ میں 32,000 لوگ ہو گئے۔ تو یہ آپس میں گروپ بنا کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے وہ ہمیں بتانے لگے کہ قوم کو بتانا ہے کہ جب کرونا آیا تو اس کے لیے آگاہی مہم چلی اور اس کے لیے سختیاں کی گئی۔ اسی طریقے سے پولیو ہے، دیگر جو معاملات ہوتے ہیں اس میں آگاہی دی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ، کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ اس کی آگاہی مہم چلائی جائے۔ کورٹ نے تو PTA کو کہا کہ میڈیا سے ہر گھنٹے میں 3-4 منٹ لو اور اس پر آگاہی مہم دو، لیکن وہ کورٹ کے آرڈر پر کب اس طرح سے عمل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ خود میدان میں اترے، اور انہوں نے جب بات کی تو پھر ہم ان کی بات سمجھے، ہم نے بات کو قبول کیا، تو پھر ہم نے بات شروع کی۔ اب بالکل آخر میں یہ بتا رہا ہوں کہ توہین تو بہت خطرناک ہے، جس کا مطلب جسے دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، زندگی سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ تو میں کل بھی ان کو کہہ رہا تھا، رات کو جب ہوا، میں نے کہا یہ ہمیں کیوں دکھایا تھا؟ وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں، ان کے پاس وہ چیز محفوظ ہے۔ بعض دفعہ وہ چیز جس کو یقین نہ آئے، کسی معتبر شخصیت کو، عالم دین کو، اس کو دکھا دیتے ہیں۔ میں انہیں ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کے پاس لے کے گیا، پھر ہم مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کے پاس گئے، مولانا سعد رضوی صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی، اسی طریقے سے مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس میں نے ان کو بھیجا، اور بنوری ٹاؤن گئے۔ یہ تمام جگہوں پر جب جا کے علماء کرام کو انہوں نے بریف کیا، بتایا، تو وہ ہل گئے، انہیں بھی خبر نہیں تھی۔ مطلب اتنے زیادہ علماء کرام جو ٹچ رہتے ہیں میڈیا سے بھی سب، لیکن پتہ نہیں تھا۔ تو سب نے پھر ان کے ساتھ کہا کہ ہم اس میں اپنا حصہ ضرور ملائیں گے، اور ہمارا حصہ یہ ہے کہ ہم قوم کو سمجھائیں گے۔ اب بالکل آخر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی سے باپ سال بھر کے پیسے بچاتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنی بچی کو وہ میٹرک کے بعد کالج کی طرف لے کے جاتا ہے، یونیورسٹی میں داخل کرتا ہے، پھر اس کی ڈیمانڈ پر لیپ ٹاپ لے کے دیتے ہیں، گھر میں انٹرنیٹ کی سروس دیتے ہیں، موبائل دیتے ہیں، تاکہ آج کل یہ اچھی چیزیں ان سے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک میں چیک اینڈ بیلنس نہیں، تو پھر یہی بچے غلط سمت جاتے ہیں۔ اور یہ عام عوام کے بچے نہیں ہوتے، ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک مولوی تک، ایک مولوی سے لے کر ایک تاجر تک، تاجر سے لے کر ایک جرنل تک، برگیڈیئرز، ان کے بچے پکڑے گئے ہیں توہین کرتے ہوئے۔ پاکستان کی میں نمبرنگ نہیں بتا رہا،
یعنی پاکستان کے پہلے 10 بڑے امیر لوگوں میں سے ایک آدمی کا بیٹا توہین کرتے ہوئے پکڑا گیا اور وہ اس وقت گرفتار ہے، ماں پاگل ہو چکی۔ اس نے، وہ جو راؤ صاحب آئے تھے، ان لوگوں کو بڑی آفرز بھی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی تصویر، ان کی گستاخی اگر پبلک کر دیں تو اللہ کی قسم پاکستان میں آگ لگ جائے، کچھ بھی نہ بچے، اور دشمن چاہتا ہی ہے۔ اس لیے ان حضرات نے جو آئے تھے، ان کا نقطہ یہ ہے کہ ہم قانون کے تقاضوں کے مطابق جب ایف آئی اے، سائبر کرائم یونٹس، دیگر ادارے کام کر رہے ہیں، ملک میں 15 تھانے اس حوالے سے موجود ہیں، ایک تھانہ کراچی گلستان جوہر میں بھی ہے، اس کے نمبر بھی موجود ہیں، تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ کوئی گستاخی دیکھیں، قانون ہاتھ میں نہیں لانا، آپ نے درخواست دے کے تھانے تک پہنچنا ہے، اور نہیں ہو سکتا تو ہم ان حضرات سے رابطہ کر لیں گے، مشکل نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جب گستاخی ہوگی اس کے بعد کا مرحلہ۔ میرے جو آخری الفاظ ہیں کہ ہم کیا کریں، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، جن بچوں کے لیے صبح سے شام تک آدمی گدھے سے زیادہ محنت کرتا ہے، ہر طرح کی کلوی کسیلی سنتا ہے، مزدور ہے تو ٹھیکیدار کی سنتا ہے، بعض جگہوں پر جھاڑو لگانا پڑتا ہے، برتن دھونے پڑتے ہیں، کوئی آدمی ٹرک چلاتا ہے، کوئی کنڈکٹر ہوتا ہے، مطلب کتنی مشکل سے یہ سب کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر والے سکون میں رہیں۔ تو جن بچوں کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، کیا ان کے لیے آپ کے پاس 10 منٹ 20 منٹ نہیں ہے؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جب بچے آپ کے بڑے ہو جائیں تو پہلے تو موبائل دیں نہیں، اولاً جب ضرورت پڑے تو ضرورت پڑنے پر ان کو دیں، لیکن دینے سے پہلے اس کے خطرات سے آگاہ کریں۔ کوئی باپ، کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دے دیں؟ جو چھوٹے بچے کو ہم آگ سے بچا لیتے ہیں، اس کو تو نہیں پتہ ہوتا یہ آگ ہے، یہ بجلی کی تار ہے، یہ بورڈ ہے۔ کسی گھر میں ہم نے نہیں سنا، کوئی ہزاروں میں ایک واقعہ ہوا ہوگا کہ کسی چھوٹے بچے کو بجلی کا کرنٹ لگا اور وہ مر گیا۔ کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ ماں نظر رکھتی ہے، باپ نظر رکھتا ہے۔ بچہ جلتا کیوں نہیں ہے؟ بہت کم واقعات ہوتے ہیں نا، ماں باپ نظر رکھتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں آگ چلتی ہے، زمین پر ہوتی ہے، بچہ انگارہ نہیں اٹھاتا، کیوں؟ کیونکہ اسے ماں باپ روکتے ہیں۔ تو وہ تو چھوٹا بچہ تھا، اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اسے روکنا ہے۔ ایک تو پڑھے لکھے لوگ جو سمجھدار ہیں، وہ ایسی ایپلیکیشن آ چکی ہیں کہ وہ گھر کی تمام ڈیوائسز میں لگا دیں، تو اب آپ کا بچہ جو دیکھے گا، آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، فلم دیکھ رہا ہے تو پتہ لگ جائے گا، غلط کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ایک تو یہ کام کریں، یہ بہت ضروری ہے ہر گھر کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ہمہ وقت تربیت، روزانہ کی بنیاد پر ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ان کو آگاہی۔ اگر بچی یونیورسٹی جاتی ہے تو ہم نہیں کہتے نہ جائے، جاتے ہوئے اس کو بتانا کہ بیٹی تو جا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا تو سیدہ زہرا کی کنیز ہے، نبی کی بیٹی نے کبھی بھی سر سے چادر نہیں اتاری، ان کے دوپٹے کو بھی آسمان نے نہیں دیکھا، تو خیال کرنا۔ بچے کو بتایا جائے کہ بیٹا جب تو کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف جائے گا، غلط چیز دیکھے گا، تو تیرے گھر میں بھی مائیں بہنیں موجود ہیں۔ یہ تربیت مسلسل، اور یہ مت سمجھے کہ بچہ 14-15 سال کا ہے، ابھی بچے کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ بچہ وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بے حیائی سے روکیں، فحاشی سے روکیں، غلط مواد دیکھنے سے روکیں۔ جب یہ ہم کر لیں گے تو ہمارا گھر بچ جائے گا، ہمارا گھر بچے گا تو پڑوسی کا بچے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا نا، آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ سگریٹ نہیں پیتا تھا بزرگوں کے سامنے، اس لیے کہ یہ معاشرے میں عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو پچھلے سال سے بھی کہہ رہا ہوں،
یہ چیزیں اس حد تک ہمارے علم میں نہیں تھی، کچھ کچھ ہمیں پتہ تھا۔ تو اس لیے میری بالکل آخر میں جو آج آپ سے ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دے کر 3-4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں تو میں رب کعبہ کا واسطہ اپنے بچوں پر نظر رکھو، اور مجھ سے وعدہ کرو، کیا نظر رکھو گے؟ ہاتھ اٹھا کے ایسے نہیں۔ میں اپنے آپ کو آپ سے کوئی چندے نہیں مانگ رہا، کوئی ذاتی مفاد نہیں مانگ رہا، میں آپ کو، آپ کے گھر والوں کو چاہتا ہوں کہ بچ جائیں۔ تو سب لوگ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، نظر رکھیں گے، جو جو کرے گا پورا ہاتھ اٹھائیں، کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو۔ بھئی میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا، آپ تمام سے گزارش ہے کہ تمام نے اس پر نظر رکھنی ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ باقی باتیں بہت زیادہ ہیں، مجھ سے تو بات ہی نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور اس بے ادبی، گستاخی اور توہین کی لعنت سے اللہ اس وطن کو پاک فرما۔